میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ یہ موضوع ہے نماز چھوڑنے والے کا انجام۔ نماز کوئی عام عبادت نہیں، نماز ایمان کی علامت ہے، نماز دین کی بنیاد ہے، نماز اسلام کا ستون ہے۔ جیسے کوئی مکان ستون کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا، ایسے ہی دین نماز کے بغیر مکمل نہیں رہتا۔ قرآن میں نماز کا حکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کے سب سے پہلا حکم دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یعنی نماز چھوڑنا انسان کو کفر کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا انجام، نماز چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا دل کے سکون سے محروم رہتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا قبر میں اندھیروں کا سامنا کرے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ عن قریب سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ سوچو بھائیو، ہم دنیا میں نماز چھوڑتے ہیں تو یہ صرف سستی نہیں، یہ اپنے اعمال کے پورے دفتر کو برباد کرنا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا دنیاوی نقصان، نماز چھوڑنے والے کو زندگی میں بے سکونی ہوتی ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، نماز چھوڑنے والے کے چہرے بجھے بجھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی نماز نہ چھوڑو، کبھی فرض نماز کو ضائع نہ کرو۔ دنیا کو کوئی کام نماز سے بڑا نہیں۔ رزق، تجارت، کھیل، دوست، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن نماز قبر اور آخرت میں روشنی بنے گی۔ نماز کو بوجھ مت سمجھو، نماز کو اپنی زندگی کا سہارا بناؤ۔ بیماری ہو، مسافر ہو، مشکل ہو، پھر بھی نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بھی فرمایا تھا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی آخری وصیت بھی نماز کی تھی۔ میرے بھائیوں، نماز چھوڑنے والا بد نصیب ہے، نماز پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ نماز چھوڑنے والا اندھیروں میں ہے، نماز پڑھنے والا روشنیوں میں ہے۔ آؤ آج ہم سب عہد کریں، ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اپنے گھروں کو بھی نمازی بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو بھی نماز کی عادت ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی لذت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔